الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق میرے محترم و مکرم سامعین، آج ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور فضل اور کرم کیا، ان آیات کو اس مہینے کی نسبت سے اور ان آیات کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت عام کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ جمعہ کچھ گفتگو کی تھی، اور اسی نسبت سے کہ اصل مقصد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور بعثت کا ہے کیا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، یہاں رہے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، امام الانبیاء بنے اور دنیا سے چلے گئے، بس ختم ہو گیا؟ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے دعوت ہے، اور ہمارے لیے رہبر اور رہنما کے طور پر اس کو جانا چاہیے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ولادت کو دیکھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بچپن کو دیکھیں، تو بچپن سے ہمیں پوری شریعت کا سبق ملتا ہے، بچپن سے ہمیں رہن سہن کا طریقہ ملتا ہے، بچپن سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سبق ملتا ہے، اور رہنمائی ملتی ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارنی ہے۔ اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو اصل مقصد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ولادت کی خوشی منا لیں، اس پہ خوشی کا اظہار کر لیں، بس نہیں۔ گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زندگی کو دیکھ کر اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے معاشرے کو اسی طرح بنانا ہے، اپنے بچوں کو اسی طریقے پر چلانا ہے، اور وہی طریقہ ہم نے بچوں کو بھی بتانا ہے اور سکھانا ہے، اور وہی طریقہ ہم نے خود بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا اور کتاب اللہ لے کر آئے، تو وہ اصل مقصد کتاب اللہ ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اور کتاب کی ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کرنا کہ میرا رب چاہتا کیا ہے۔
کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں بندوں سے، اللہ رب العزت کا دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا انسانیت کو پیدا کر کے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیا صرف دنیا کے لیے کیا ہے کہ وہ کمائے، گھر میں رہے، کھائے پیے سو جائے اور زندگی گزار کر چلا جائے؟ قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے۔ گرامی قدر، یہ تو انسان کی ضروریات ہیں کہ انسان کھائے گا بھی صحیح، اپنی ضرورت ہے پوری کرے گا، انسان پیے گا بھی صحیح، انسان کو مکان کی ضرورت ہے وہاں رہے گا، اور انسان کو جو کھانا پینا ہے اور ضروریات ہیں اس کے لیے کمانا بھی ہے، یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ پوری کرنی ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ انسان نے یہاں رہ کر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کا ایک مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا مقصد محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کی ذات کا اقرار کرنا ہے، اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ سے لینا ہوگا۔ تو گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، یہاں تک کہ ہم چھوٹی عمر کو نہیں لیتے، ایسی عمر جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، لیکن ایسی عمر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لہو و لعب کی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ جو عمر 10-12 سال کی ہوتی ہے یہ کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی عمر ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں بندہ مشغول رہتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی عمر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لہو و لعب کی چیزوں سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ اس عمر کے لڑکے کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ دور بیٹھ جاتے تھے۔ ایک خاموشی اور اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا، یہ ایک طبیعت اور مزاج تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں بعض بچے جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ کھیل کود میں مشغول نہیں رہتے، وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اپنی پڑھائی کو توجہ دیں گے اور اپنا جو کام ہوگا وہاں مصروف رہیں گے۔ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت ہی اچھا ہے، کہ وہ اس کا کھیلنے کودنے کو اتنا دل نہیں چاہتا، وہ اپنی پڑھائی میں لگا رہتا ہے، یا جو والدین کام بتاتے ہیں اسی میں مصروف رہتا ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں اور وہی مستقبل میں نکھر کے ایک چیز بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر کوئی عالم بہترین بنتا ہے تو اس کی بچپن کو دیکھیں تو بچپن ان کا دوسرے بچوں سے نرالا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکلتا ہے تو اس کے بچپن کا والدین سے پوچھیں تو دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی کو فوکس کرتا ہے، لہو و لعب کی چیزوں میں اتنا مصروف نہیں رہتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جوانی کی زندگی 10-12 سال ایسی کہ باقی بچے اگر کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، اس طرح لڑائی جھگڑے کر رہی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کے بچے بھی کافی زیادہ تھے، اور ایک غریب گھرانہ ہو، بچے زیادہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے گزران۔
یہاں تک کہ سیرت میں یہی لکھا ہے کہ ان کے بچوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرما ہوتے کھانے کے لیے تو ان کی برکات سے اس دن ان کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو اسی دن سے ابو طالب کے دل میں ایک قدر پیدا ہو گئی، ایک قدر پیدا ہو گئی کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس سے تو میرے اپنے گھر کو بھی فائدہ ہے۔ ویسے تو بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو ان کے دل میں قدر پیدا ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ ایک دوسری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ زبان سے نکالا ہی نہیں ہے، اور یہ عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ صادق اور امین، کہ وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور اس بات کا چرچا ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہی کفار اور مشرکین جو بعد میں مارنے کے لیے تیار ہوئے وہی صادق اور امین کہتے تھے، اور سچا اور ہر بات پر یقین رکھتے تھے۔ تو جب یہ چیز دیکھی تو ایک دفعہ یہ ابو طالب نے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے، تو محمد آپ کو بھی ساتھ لے چلتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو ساتھ لے گئے۔ تو قافلہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے پیدل قافلے چلتے تھے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آرام کرتے، پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آرام کرتے، تو یہاں تک کہ شام سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں پڑاؤ ڈالا اور آرام کیا۔ اور یہاں تک کہ وہاں ایک بحیرہ عرب ایک راہب تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی جو نشانیاں اور نبوت کی چیزیں تھیں وہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی، تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس دفعہ پورے قافلے کی دعوت کی، حالانکہ راہب ایک نیک ہوتا ہے عیسائیوں کا، عالم دین، وہ ایک قافلے کی دعوت کر رہا ہے، تو پورا قافلہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے تو ہم ادھر پڑاؤ کرتے تھے، یہاں رات گزارتے تھے، کبھی اس نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ مسافر کہاں سے آئیں، اور اس دفعہ اس نے دعوت کی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ کوئی آدمی پیچھے نہ رہے، جتنے بھی آپ کے قافلے والے ہیں سب وہ کھانے کے لیے شریک ہو جائے۔ تو انہوں نے ظاہر قریش کے سردار تھے، چچا بھی تھے ابو طالب، اور بڑے بڑے لوگ، اور آج بھی یہ ایک ہے کہ جب بڑے کہیں دعوت کے لیے جاتے تو وہ کہتے ہیں بچوں کو ساتھ کیا کرنا ہے، وہاں شرارتیں کریں گے، اس طرح کی باتیں، اس لیے بچوں کو ادھر ہی ٹھہراتے ہیں اور خود جاتے ہیں سنجیدہ لوگ جو ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا سب آ گئے، تو کہا سب آ گئے لیکن ہمارا ایک ساتھ بچہ ہے 12 سال تقریباً اس کی عمر ہے، ہم اس کو نہیں لائے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ آئے ہیں۔ تو راہب نے کہا نہیں، اس کو بھی ساتھ لے آئیں، اور یہاں تک کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے وہاں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے، آخر الزمان پیغمبر، اس کی نشانیاں ہیں، تو وہ اس نے دیکھی تھی، تو دعوت کرنے کا مقصد بھی وہی تھا۔ تو یہ تو اس کو نہیں لائے، تو انہوں نے کہا نہیں، جو آپ کا بچہ ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ یہاں تک کہ جب لائے تو جہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں
تو وہ سایہ بادل اوپر کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ کھانا کھلایا، کھانے کے بعد پوچھا کیا آپ کا نام؟ کہا ہے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہے آپ کو میں کچھ سوال کروں گا لیکن آپ نے جواب سچ سچ دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ راہب تھا، اس نے کہا لات اور عزیٰ کی بت کی قسم ہے کہ آپ نے سچ جواب دینا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لات اور عزیٰ کی قسم ہے کہ میں جواب سچ نہیں دوں گا، اس لیے کہ لات و عزیٰ کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ آپ اللہ کی قسم اٹھائیں پھر آپ کو صحیح جواب دوں گا۔ لات عزیٰ کیا ہے میرے سامنے؟ انہی کی تو عبادت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے آپ کو، آپ نے جو میں سوال کروں گا صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب آئے ہو لائن پہ۔ تو جب اللہ کی قسم لی تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں جواب آپ کو جو بھی سوال کریں گے صحیح جواب دوں گا۔ زندگی کے بارے میں سوال کیا، اس سے پہلے ابو طالب سے کہ اس بچے کا والد کون ہے؟ کہا ہے میرا بیٹا ہے۔ تو بحیر عرب نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ اس نے ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جب پیدا ہوگا تو اس وقت والد نہیں ہوگا، اور ابھی کچھ چھوٹا ہی ہوگا تو والدہ کا سایہ بھی، یہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ تو اس لیے کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا ہے۔ تو کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ابو طالب کو کہنا پڑا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں زندہ۔ کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس عمر میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی دنیا میں نہیں ہوگی، یتیم ہوں گے۔ آگے کچھ سوالات کیے تو وہ جیسے ابو طالب نے جواب دیا ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ اس کے بعد جب یہ ساری نشانیاں سچی ہو رہی تھی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے کرتا اٹھایا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ایک عیسائی کا راہب ہے، مہر نبوت کو دیکھتا ہے تو اس کو چوم لیتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے رونت دیتے ہیں اور سچے ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے غم دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری خوشی، کوئی شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو، یکسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مخالفت، ہماری اپنی جوانی اور جو وقت گزر رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت۔ کون سا پہلو میں بتاؤں یا آپ سوچیں کہ حضور کی سیرت کو ایک طرف رکھیں اور ہم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ مطابقت کریں تو مل جائے کچھ بھی نہیں۔ ایک راہب اپنی کتابوں میں پڑھ کر ہر بات کو سچا کہہ رہا ہے اور مہر نبوت کو
چوم رہا ہے، اور ہم یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، اتری بھی محمد مصطفیٰ پر ہے اور آئی بھی اس امت کے لیے ہے۔ ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سب نشانیاں پڑھ رہے ہیں، سب طریقے پڑھ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو سچا کہتے ہیں؟ مانتے نہیں، اس کو سچا کہنا نہیں کہتے کہ ہم قرآن کہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ہمارا عمل اس کے بالکل مختلف ہو۔ ہم کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حضور کی زندگی بالکل ٹھیک ہے اور ہماری زندگی اس سے ادھر جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں جا رہے ہیں، ہم یوں جا رہے ہیں۔ تو گرامی قدر سوچنے والی بات ہے کہ ایک راہب عیسائیوں کا عالم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر اس کی تصدیق کر رہا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ کاش اگر میری زندگی ہوتی جب یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو میں اس پر ایمان لے کر آتا۔ اور ہم موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چل رہی ہے اور ہم چلنے کے لیے تیار۔ تو گرامی قدر بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کھڑے ہو جائیے اور اپنا کام جو آپ کو نبوت والا ہے وہ کریں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا جو آئے تھے شروع میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور حضور کی نبوت کا مقصد جو ہے وہ اصل کام ہے۔ صرف ولادت کی خوشی منانا کام نہیں ہے گرامی قدر، بلکہ اصل خوشی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو اپنے زندگی پر لاگو کرنا۔ اصل خوشی حضور کو بھی یہی ہوگی، اللہ کو بھی یہی ہوگی اور یہی طریقہ ہے۔ تو گرامی قدر اصل جو مقصد ہے اسی کو ہم نے آج کے بعد لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ حضور کی زندگی کو ایک طرف رکھ کے اسی کے مطابق چلتے جانا ہے۔ یہ ہے بعثت کا مقصد اور یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دین کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو آج کے بعد ہم سب یہ عزم کریں کہ جو کام بھی ہم کریں گے چاہے دنیاوی کریں یا دینی کریں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور طریقہ کیا ہے، بس یہی ہم نے دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا ہم عزم کرتے ہیں۔ آج کے بعد جتنا ہم نے زندگی لہو و لعب میں گزاری، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مخالفت کی، ہم آج سے عزم کرتے ہیں کہ اس طریقے پر اور اس اپنی زندگی پر ہم توبہ اور استغفار کریں اور آج کے بعد یہ ہم عزم کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد نبوت کا تھا، جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور اس پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزشتہ جو میں ایک بات کی تھی کہ اس مہینے کے اندر ویسے تو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے درود پاک، ہر وقت پڑھنا چاہیے اور روزانہ ہم ایک تسبیحات کی پابندی رکھیں کہ اتنی تعداد ہم نے روزانہ پڑھنی ہے۔ لیکن اس مہینے میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے۔ تو ایسا کوئی ہے جس نے شروع کیا ہو؟ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسے یہی اصل عاشق یہ ہیں اور اصل محب یہی ہیں کہ جنہوں نے درود پاک شروع کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کا عزم ہے. تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ رب العزت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.